سادگی حاصل کرنا ایک مشکل چیز ہے۔ کام میں سچائی جتنی گہرائی میں ہوگی اتنی ہی دیر تک زندہ رہے گی۔ میں ہنسی اور آنسو کی طاقت کو نفرت اور دہشت کا تریاق سمجھتا ہوں۔ ایک آوارہ، ایک شریف آدمی، ایک شاعر، ایک خواب دیکھنے والا، ایک تنہا ساتھی ہمیشہ رومانس اور ایڈونچر کا پر امید رہتا ہے۔ آپ کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس وقت جب آپ کوئی نقصان دہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بصورت دیگر محبت سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کامل محبت تمام مایوسیوں میں سب سے خوبصورت ہے کیونکہ اس کا اظہار ایک سے زیادہ ہے۔ آئیے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ پوری تاریخ میں بڑی کامیابیاں ایسی ہیں جو ناممکن نظر آتی تھی۔ اگر آپ واقعی اپنے ساتھ سچے ہیں، اپنے ساتھ مخلص ہیں، تو یہ بہت اچھی رہنمائی ہے۔ جاہل مذمت کرتے ہیں لیکن عقل مند ترس کھاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی کی ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے کہ صحیح وقت پر غلط کام کرنا۔ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اپنے بارے میں ضرور سوچیں، ورنہ آپ اس دنیا کی بہترین کامیڈی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ پر یقین کرنا ہی ہوگا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہاں تک کہ جب میں یتیم خانے میں تھا، گلی میں گھوم رہا تھا اور کھانے کو تلاش کر رہا تھا، تب بھی میں نے خود کو دنیا کا سب سے بڑا اداکار سمجھا تھا۔ زندگی میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اپنے تمام منصوبوں اور اپنے خوابوں کے ساتھ آگے بڑھیں، زندگی کو اپنائیں اور ہر دن جذبے کے ساتھ جئیں، ہار کر بھی ایمان کو برقرار رکھیں اور شکر گزار ہوتے ہوئے جیتے۔ زندگی بہت شاندار ہو سکتی ہے اگر لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں تو۔ اپنی انا کی روشنی میں ہم سب تخت نشین بادشاہ ہیں۔ چالاکی سے بڑھ کر ہمیں مہربانی اور نرمی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سچ مچ ہنسنا چاہتے ہیں تو اپنا درد اٹھانے کے قابل ہو جائیں، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں۔ سب سے زیادہ میٹھا دل رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی اب بھی قابل قدر ہے اگر آپ صرف مسکراتے ہیں۔ زندگی شاندار ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ اس میں جو کچھ درکار ہوتا ہے وہ ہے ہمت، تخیل اور تھوڑا سا صبر۔ چارلی چیپلن کہتے ہیں، میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں لیکن میرے ہونٹ یہ نہیں جانتے، وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر اداس ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ جب آپ ایک ہی لطیفے پر بار بار ہنس نہیں سکتے تو بار بار ایک ہی فکر میں کیوں روتے ہیں؟ آئینہ میرا سب سے اچھا دوست ہے کیونکہ جب میں روتا ہوں تو وہ کبھی نہیں ہنستا۔
اس دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری مشکلات بھی نہیں۔ دنیا کی یہی پریشانی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ قریب سے دیکھو تو زندگی ایک ٹریجڈی ہے، اور دور سے دیکھیں گے تو یہ مذاق نظر آئے گی۔ میرا درد کسی کی ہنسی کی وجہ ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ہنسی کبھی کسی کے دکھ کی وجہ نہ بنے۔ ناکامی غیر اہم ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں تو زندگی آپ پر ہنستی ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو زندگی آپ کو دیکھ کے مسکراتی ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں تو زندگی آپ کو سلام کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے دکھی الفاظ کس نے کہے تھے؟ اس شخص نے جو سب سے زیادہ مزاحیہ، جو سب سے زیادہ دوسروں کو ہنساتا ہے، یعنی کہ چارلی نے۔ اس نے کہا تھا، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ پائے۔ ایک سیب گرا اور دنیا نے کشش ثقل دریافت کر لی، پر افسوس لاکھوں اجسام ابھی تک گرتے ہیں، مگر دنیا کبھی بھی انسانیت دریافت نہیں کر سکی۔ آپ کا ننگا جسم صرف ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو کہ آپ کی ننگی روح سے پیار کرتے ہوں۔